جی السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب دوست؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج خان صاحب نے ریلی پھر نکالنی ہے جی۔ 2 دن پہلے انہوں نے 2 دفعہ ریلی نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن گورنمنٹ نے دفعہ 144 لگا کر ان کو نہیں نکالنے دی ریلی، اور اس دوران ایک بیچارہ بچہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اور اس کے بعد دوبارہ خان صاحب نے پھر اناؤنسمنٹ کی سنڈے کو، تو وہ پھر نہیں نکالنے دی، دفعہ 144 لگا دی، اور آج انہوں نے پرمیشن دے دی، اور بغیر کسی پلاننگ کے پرمیشن دی ہے۔ اس کا آلٹرنیٹ کچھ بھی نہیں کیا۔ لوگ جب صبح سو کے اٹھے، کوئی یونیورسٹی کالجوں میں گیا تو پتہ لگا یونیورسٹی اور کالجز بند ہیں، کوئی مارکیٹوں میں اپنی دکانوں پہ گیا تو پتہ لگا مارکیٹیں بند ہیں، کنٹینر سڑکوں پہ لگے ہوئے، یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ گھر سے نکل کے سڑکوں پہ پھنس گئے۔ اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اورنج ٹرین بھی اور میٹرو بس بھی جو ہے انہوں نے 1 بجے بند کر دینی ہے، یعنی کہ جو جدھر ہے وہیں سٹک ہو جائے گا۔ تو میرا جو ہے نا، وہ رانا ثناء اللہ سے اور پرائم منسٹر صاحب سے بڑا ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ خدا کا نام ہے، خان صاحب سے معافی مانگ کر یہ گورنمنٹ آپ ان کے حوالے کر دیں، آپ سے نہیں چلنی۔ آپ نے 10 مہینے ہو گئے ہیں، سوائے عوام کو ذلیل و خوار کرنے کے کچھ بھی نہیں کیا۔ پلے آپ کے کچھ نہیں ہے، نہ آپ کے ادارے آپ کا کہنا مان رہے ہیں، نہ آپ کا کوئی اور سسٹم آپ کے کنٹرول میں آ رہا ہے، نہ مہنگائی کنٹرول میں آ رہی ہے۔ آپ تو یہ نعرہ لگا کے آئے تھے نا، خان صاحب نے ملک برباد کر دیا ہے بہت زیادہ، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے آ کے کچھ بچایا؟ آپ نے آ کے بھی تو وہی کچھ کیا جو ہونا تھا۔ 300 روپے کا ڈالر کر دیا، 300 روپے کا لیٹر پیٹرول کر دیا، 3-4 گنا بجلی زیادہ مہنگی کر دی، 3-4 گنا سے زیادہ جو ہے آپ نے گیس مہنگی کر دی۔ مطلب کون سی چیز ایسی ہے جو آپ نے کنٹرول کی اور جس پہ آپ کہہ سکیں کہ خان صاحب برباد کر رہے تھے اور آپ نے بچا لیا؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو میری آپ سے بڑی ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آپ نہ خان صاحب سے معافی مانگیں اور گورنمنٹ ان کے حوالے کر دیں، تاکہ ملک کا نظام تو چلے۔ ورنہ یہ مجھے ڈر یہ ہے کہ جس کا ظاہر ہے، اگر خان صاحب کے فالوورز ہیں تو دوسری طرف بھی فالوورز ہیں، لیکن خان صاحب کی اس وقت فالوئنگ جو ہے وہ بہت زیادہ آسمانوں کو چھو رہی ہے، اور آپ لوگ ان کے بالکل پلے آپ کے کچھ نہیں ہے، بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مجھے ڈر یہ ہے کہ لوگوں کے آگے کاروبار نہیں ہے، وہ گھروں سے باہر نکلتے ہیں، دکانیں بند ہوں، مزدوروں کو مزدوری نہ ملے، تو کہیں یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ جتھے بنا کے آپس میں ایک دوسرے سے ہی لڑنا شروع کر دیں اور خانہ جنگی کی طرف چلے جائیں۔ تو میرا تو بہرحال الٹیمیٹلی یہی میں نے سوچا ہے کہ چھوڑ دینی چاہیے گورنمنٹ، آپ کیونکہ کر ہی نہیں سکتے، آپ نے کیا ہی کچھ نہیں ہے، مطلب آپ ہومیوپیتھک قسم کی گورنمنٹ ہے۔ تو دوسرا میری خان صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے بڑی ہاتھ جوڑ کے، خان صاحب آپ اس وقت جو ہے نا شہرت کی بلندیوں پر ہیں، اللہ پاک آپ کو زندگی صحت دے، لیکن یہ ہے کہ آپ بھی تھوڑا سا تحمل سے چلیں، عوام کو ساتھ لے کر چلیں، جو کہ آگے بہت زیادہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن جو نہیں ہے آپ کے ساتھ ان کو بھی آپ ساتھ لے کر چلیں۔ اس طرح آپ نہ کریں کہ لوگوں کو سڑکوں پہ ذلیل و خوار کریں، ہر وقت ہی بس جلسہ جلوس جلسہ جلوس۔ رہ گئے مہینہ 2 مہینے طریقے سے عدالتوں میں ساری آپ لڑائی لڑیں، عدالتیں ساری آپ کے ساتھ ہیں، کون سا آپ کا کہنا ہے جو وہ نہیں مان رہی ہیں؟ تو مہربانی کر کے بجائے سڑکوں پہ آنے کے آپ عدالتوں میں پورا زور لگائیں اور الیکشن ان سے لے لیں۔ تو بہرحال اس طرح ہی ہونا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس طرح عوام بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ عوام جو ہے نا، وہ جو جدھر ہے اس وقت، یہ آپ یقین کریں وہیں سٹک ہوا ہوا ہے۔ تو یہی گورنمنٹ نے اگر پلاننگ کی ہوتی، اگر پرمیشن اول تو سنڈے کو دیتے تھے، تو آج تو کم از کم یہ پوزیشن نہ ہوتی۔ تو اگر گورنمنٹ نے مطلب آج کیا تو پلاننگ نہیں کی، پلاننگ میں اگر آج چھٹی دے دیتے تو شاید لوگ گھروں میں اپنے آپ سکون سے بیٹھتے، اب یہ سڑکوں میں تو ذلیل و خوار نہ ہوتے۔ اور اگر خان صاحب نے دوبارہ پھر آج بھی ریلی کر کے کل پھر اناؤنس کر دی، تو پھر کل کیا چھٹی دیں گے؟ یہی کام میں لگے رہنا ہے پوری قوم نے، اور گورنمنٹ نے بالکل کچھ نہیں کرنا۔ تو اس لیے میں نے الٹیمیٹلی یہی انالیسس کیا ہے کہ آپ کے پلے کچھ نہیں ہے۔ پرائم منسٹر صاحب مہربانی کریں، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے خان صاحب سے، اور ان کو گورنمنٹ ان کے ہینڈ اوور کر دیں۔ تو بہرحال بار بار میں یہی الفاظ کہہ رہا ہوں، کیونکہ دکھ ہے، تکلیف ہے، کیونکہ آپ نے اپنی ساری کریڈیبلٹی جو ہے نا زیرو کر دی۔ جتنا آپ کا ایک ایز اے چیف منسٹر روب دبدبا اور آپ کا سارا تھا نا، آپ نے زیرو ہی نہیں بلکہ مائنس کر دیا۔ تو بہرحال یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں اس وقت۔ ولاگ تھوڑا لمبا ہو گیا، لیکن تکلیف دہ بات تھی، دل میں بات آئی تھی، وہ کر دی۔ اور دوسرا، ابھی ہمارے جیل روڈ پہ نا ایک بڑا سویئر قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ ایک لینڈ کروزر جو ہے وہ سڑک پہ کام کر رہے تھے، اسٹریٹ لائٹس ٹھیک کر رہے تھے واپڈا والے، وہ بیچ میں سڑک میں کوئی انہوں نے سیکیورٹی میجرز نہیں، کوئی کونز جو ہیں انہوں نے نہیں لگائیں، تاکہ لوگ جو آ کے اپنی طریقے سے، اول تو یہ پورا پیک آورز ہے، اس میں تو کام ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ تو رات کے کام ہے، لیکن دن میں کام شروع کر دیتے ہیں بغیر کسی سیکیورٹی میجرز کے۔ وہ لینڈ کروزر آ کے ان کی گاڑی میں لگی، وہ بھی بیچارے، گاڑی بھی بہت زیادہ برباد ہوئی، اور ان بیچاروں کو بھی چوٹیں لگیں۔ بس یہ اس قسم کے جو حالات ہیں نا، پتہ نہیں ہم نے سدھرنا کب ہے۔
ہم نے کب انٹرنیشنلی اپنے آپ کو اس سٹینڈرڈ پہ لے کے جانا ہے کہ ہم سارے کام کو صحیح کر سکیں. چلیں بہت شکریہ جی. اس کو شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اور میری دونوں لیڈران سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ خدا کا نام ہے عوام کو ڈسٹرب نہ کریں. عوام آگے بہت پیسی ہوئی ہے, بہت ڈسٹرب ہے, بہت برے حالات ہیں ہر طریقے سے. نہ کاروبار لوگوں کے چل رہے ہیں, نہ نوکری پہ پہنچ پا رہے ہیں, نہ مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے, نہ بس میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ کیا سچویشن ہے. باقی رہا ہماری ایلیٹ کلاس, ان کو کوئی فرق نہیں ہے. ان کا ڈالر جو ہے 300 روپے کا ہو گیا ہے, وہ $1 100 روپے کا توڑاتے ہیں, ان کو 30,000 روپے مل جاتا ہے. ان کی دی موجیں ہی موجیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ گولف بھی کھیل رہے ہیں, وہ پلاٹ بھی کھیل رہے ہیں, وہ ڈیفینس بھی کھیل رہے ہیں, بس سارا کچھ ہی ہو رہا ہے. لیکن عوام کے بہت برے حالات ہیں. ان کو بھی خدا کا نام ہے اپنے ساتھ ملا لیں, ان کو ساتھ لے لیں. کہیں یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ جو لوگ چاہ رہے ہیں خانہ جنگی اور انٹرنیشنل جو دنیا ہمارے متعلق سوچ رہی ہے, کہیں ہم وہ کر ہی نہ بیٹھیں. چلیں بہت شکریہ, اس کو شیئر کریں جی. جزاک اللہ. السلام علیکم.